بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 صورتوں میں ہیں، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر اور میں تقریباً 2000 قبل مسیح میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ بعض مورخین آزر بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کا خاندان بت پرست تھا اور لکڑی کے بت بنا کر فروخت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ جاؤ، میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے نرمی اور شفقت سے بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور جو تمہیں نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ نمودار ہو کر غروب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاشی حق میں سرگرداں رہے اور رب تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دین حنیف عطا کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا۔ وہ ہمارے فرمان کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ خیر کے کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ظہور خیر اور بھلائی کے لیے ہوتا رہا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ دنیا کا پہلا جابر حکمران نمرود تھا جو خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ لوگ بھیک کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس کی خدائی کا اقرار کرتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ نمرود اور نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ نمرود، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود، یہ میری صفت ہے، جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے سے ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق کی پرواہ نہ کی۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ ترکیب اختیار کی، جس کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ بت پرستوں نے قومی تہوار کے موقع پر بت کتا سجا رکھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے تازہ اور لذیذ مٹھائیوں کے تھال رکھے تھے۔ جب لوگ عبادت کے بعد بت خانے سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کے ناک، ہاتھ اور ٹانگیں توڑ ڈالیں۔ اپنا کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور مٹھائی کے تھال اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ شام کو جب خدمت گار بت خانے میں داخل ہوئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ بت پرستوں کو علم تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ انہیں عوامی عدالت میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا ہے اور مٹھائی کے تھال بھی اسی کے سامنے پڑے ہیں؟ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر دم بخود رہ گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو بول نہیں سکتے ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس حیرت انگیز واقعے کے بعد نمرود کا اقتدار ڈولنے لگا۔ اس نے آتش کدہ بھڑکانے کا حکم دیا۔ نمرود کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقیں کس کر منجنیق میں باندھ کر انہیں جلتی آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بت پرست یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور امن والی بن جا۔ اس خدائی معجزے کے بعد بھی نمرود راہ راست پر نہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ مچھروں نے نمرود کے لشکر کا گوشت اس طرح نوچا کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اللہ نے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ سکون کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑے کی ضربیں لگائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے، جہاں کا حکمران رکیون تھا۔ رکیون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حسین و جمیل بیوی کو اپنے محل میں طلب کیا، اور جب بری نیت کے ساتھ اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی جانب بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکیون کے ہوش اڑ گئے اور وہ جان گیا کہ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں۔ رکیون نے بڑی نیازمندی کے ساتھ حضرت سارہ سے اپنا ہاتھ درست کرانے کے لیے دعا کی درخواست کی اور یقین دلایا کہ آئندہ ایسی جسارت نہیں کرے گا۔ حضرت سارہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ اللہ کے حکم سے رکیون کا ہاتھ ہرا بھرا ہو گیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر رکیون نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت سارہ کے سپرد کر دی تاکہ اس کی تربیت نیک خاندان میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔